ویلکم ٹو دا ریویوز۔ تو دوستوں لگتا ہے ڈرامہ بلیس کی کہانی اب خطرناک موڑ میں آ چکی ہے۔ شاویز کے دل میں پہلی بار انابیہ کے بارے میں شک پیدا ہونے والا ہے، کیونکہ جس طرح وہ ہر بات کا الزام مریم پر ڈال رہی ہے، اس سے سچ زیادہ دیر تک چھپ نہیں پائے گا۔ دوستوں ادھر میری پریڈکشن کے مطابق ادھر بابا صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بجائے مزید بڑھ سکتا ہے، خاص طور پر اگر انہیں انابیہ کی خفیہ شاپنگ اور جھوٹ کا علم ہو گیا ہو تو گھر میں طوفان آنا یقینی ہے۔ دوستوں مریم کی خاموشی بھی شاید زیادہ دیر برقرار نہ رہے، ممکن ہے وہ سچ سامنے لانے کا فیصلہ ہی کر لے۔ اسی طرح اویس اپنی بیوی کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا نظر آئے گا، جس سے ماں بیٹے کے تعلق میں مزید کشیدگی آ سکتی ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا شاویز ماں اور محبت کے درمیان صحیح فیصلہ کر پائے گا یا ابلیس اپنی چال کامیاب کر لے گا۔ دوستوں آنے والی ایپیسوڈز میں جذبات، انکشافات اور بڑے فیصلوں سے بھرپور ہونے والی ہیں۔ ناظرین اگر دیکھا جائے تو ڈرامہ بلیس کے کردار اپنی کمزوریوں کے باعث خود ہی مسائل کو ہوا دے رہے ہیں۔ انابیہ محبت کے نام پر ضد اور خود پسندی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ وہ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری لینے کی بجائے ہر بات کا الزام مریم پر ڈال دیتی ہے، جو اس کی عدم پختگی ظاہر کرتا ہے۔ اور شاویز سب سے زیادہ مایوس کن لگتا ہے، کیونکہ وہ سچ جاننے کی کوشش کرنے کی بجائے جذباتی باتوں میں بہہ جاتا ہے اور واضح موقف اختیار نہیں کر پاتا۔ اسی طرح مریم بظاہر مضبوط اور خوددار تو لگتی ہے، مگر اس کی حد سے زیادہ خاموشی بھی غلط فہمیوں کو بڑھنے دیتی ہے۔ اور اویس مثبت کردار ہے، لیکن ماں سے ٹکر لینے کے باوجود وہ مکمل طور پر معاملہ سنبھال نہیں پا رہا۔ والدین خصوصاً بابا صاحب عزت کے نام پر ضد کو پا رہے ہیں اور بیٹی سے مکالمہ کرنے کے بجائے انا کو ترجیح دیتے ہیں۔ یوں ہر کردار اپنی انا کا قیدی دکھائی دیتا ہے۔ فرینڈز، جیسا کہ ہم نے پریویس ایپیسوڈ میں دیکھا کہ مریم اس سارے ہنگامے میں سب سے زیادہ خوددار کردار بن کر سامنے آ رہی ہے۔ اس اپارٹمنٹ تحفے میں ملا، مگر وہ واپس کر دیتی ہے، کیونکہ اس کے نزدیک بغیر محبت کے ملی چیز میں برکت بھی نہیں اور مزہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ صاف کہتی ہے کہ انسان جب اپنی حیثیت سے بڑھ کر لینے لگے تو خواہشات بے لگام ہو جاتی ہیں۔ اس باتوں میں نرمی ہے، مگر اصول پختہ ہیں۔ وہ کسی پر احسان نہیں رکھنا چاہتی اور نہ ہی کسی کا احسان لینا چاہتی ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے بعد بڑوں کو خاموش کرا دیتی ہے۔ سچ پوچھے تو وہ ڈرامے کی خاموش طاقت ہے۔ دوستو انابیہ بھی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے، مگر تھوڑی سی ضدی بھی۔ اس نے سب کے سامنے نکاح سے انکار کیا کیونکہ وہ شاویز سے شادی چاہتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ دنیا اس کی محبت کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ خاص طور پر مریم، وہ شاویز کو یقین دلا رہی ہے کہ سب غلط فہمیاں ہیں اور وہی سچی ہے۔ شاپنگ کے وقت اس کی خوشی دیدنی ہوتی ہے، مگر ساس کے ایک جملے پر اس کا فیشن سینس بھی امتحان میں پڑ جاتا ہے۔ دوستو وہ دل کو صاف ہے یا خود پسند، یہ سوال کہانی کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ناظرین، شاویز محبت اور ماں کے درمیان پھنس چکا ہے۔ وہ انابیہ کو سپورٹ بھی کر رہا ہے اور ماں کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہ رہا۔ کبھی وہ کہتا ہے جو تمہیں پسند ہو وہی کر لو، اور اگلے ہی لمحے ماں کے دباؤ میں آ جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر اکثر وہی تاثرات ہوتے ہیں، جیسے طالب علم کو جب دونوں استاد ایک ساتھ سوال پوچھ لیں، دل سے نرم مگر فیصلوں میں کمزور نظر آتا ہے۔ ناظرین، اویس کی شادی کے بعد بدلا ہوا انسان لگ رہا ہے۔ وہ ماں کے سامنے بیوی کی خودداری کو حمایت کرتا ہے۔ اس کے نزدیک عزت لینے میں نہیں دینے میں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ احسان کا بوجھ رشتوں کو خراب کر رہا ہے۔ ماں کو یہ تبدیلی کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی ہے، مگر اویس پہلی بار اپنی قدموں پر کھڑا دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، اسی طرح اس ڈرامے میں بزرگوں کے کردار بابا صاحب عزت اور روایات کے علمبردار بنے ہوئے ہیں۔ انہیں بیٹی کے انکار نے اندر سے توڑ دیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ برسوں کی محبت ایک لمحے میں قربان ہو چکی ہے۔ دوسری طرف مائیں بھی اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہیں، مگر کبھی کبھار جذبات میں نمک مرچ کچھ زیادہ ہی ڈال دیتی ہیں۔ یوں ہر کوئی خود کو درست سمجھ رہا ہے اور ڈرامہ خوب چل رہا ہے۔ فرینڈز، اس ایپیسوڈ میں ہر کردار میں ہمیں الگ الگ سبق دیتا ہے۔ مریم سے ہمیں خودداری اور محنت کی اہمیت سیکھنے کو ملتی ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ بغیر کوشش کے ملنے والی سہولت سے بہتر اپنی کمائی کی کامیابی ہے۔
اور انابیہ سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ محبت میں بھی سچائی اور ذمہ داری بہت ضروری ہے، ورنہ زید اور الزام تراشی رشتوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور شاویز ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر انسان واضح موقف نہ اپنائے تو وہ دوسرے کے اثر میں آ جاتا ہے، اس لیے فیصلوں میں مضبوطی ضروری ہے۔ دوستو اویس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ بیوی کی عزت اور حق کے لیے کھڑے ہونے کا حوصلہ ایسا ہوتا ہے، جبکہ بابا صاحب یہی یاد دلا رہے ہیں کہ عزت اہم ہے مگر مکالمہ اور برداشت نہ ہو تو فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ جی تو فرینڈز، یہ تھا آج کا ریویو، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ کو میرا ریویو کیسا لگا، اور آپ ڈرامہ ابلیس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیں۔ پھر ملتے ہیں، گڈ بائے، سی یو اگین۔